اس کے بعد سفر پر جانے سے پہلے پہلے اپنے اہل و عیال کا اپنے سفر سے واپس آنے تک کا نان نقشے کا انتظام کر کے جائیں، خرچہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کے پیچھے سے آپ کے بیوی بچے پریشان نہ ہو اور ان کو کسی قسم کی کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی انتظام کر کے جائیں۔ اس کے بعد جب سفر حج کا آغاز ہو، جب تاریخیں آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کراچی سے آپ کی روانگی ہوگی، تو روانگی سے پہلے 2 رکعت اپنے گھر میں سفر کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت اپنے گھر میں سفر کی نیت سے پڑھیں، بشرطے کہ نماز کا مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھیں، اور سفر کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کے پھر دعا کرے، اور دعا میں خاص طور سے جو دعائیں ہیں وہ تو سب مانگیں، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس موقع پر یعنی سفر پر جاتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب مجھے عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما، اور سفر کے موقع پر جتنی حضور نے دعائیں مانگی میری طرف سے بھی قبول فرما۔ اب یہ تو بالکل آسان ہے، اب یہ دعا تو ایسے ہے کہ ہر مرد عورت آسانی سے مانگ سکتا ہے۔ اب حضور کی اگر دعائیں یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، یہ تو یاد رہ سکتا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو بس آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اب اس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئی۔ اس طرح سے آپ دعائیں مانگ کر اب اپنے گھر سے باہر نکلیں، اور گھر سے دایاں پاؤں پہلے نکالیں، اور گھر سے باہر نکلنے کی مشہور دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس سلسلے میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، وہ اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کو یہ ساری دعائیں پڑھنا بالکل آسان ہوگا۔ اس کا نام ہے حج کی دعائیں، کتابچے کا نام ہے حج کی دعائیں، وہ بھی ناچیز کا لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے اندر حج کی سب دعائیں اور سفر کی دعائیں جو قدم قدم پر پڑھنی چاہیے اور بڑا ان کا ثواب ہے وہ لکھ دیے ہیں، اگر دل چاہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں دیکھ دیکھ کر آپ دعائیں پڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد سواری پر بیٹھیں اور سواری پر بیٹھ کر کے اپنے سفر کی دعائیں پڑھ لیں، سواری کی دعائیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اب سفر ہمارا عام طور پر مکہ کراچی سے جدے کا ہوتا ہے، یا کسی کراچی سے مدینہ طیبہ کا ہوتا ہے، تو دوران سفر کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ راستے میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، زیادہ وقت اپنا اللہ کی ذکر میں گزاریں۔ اور عام طور پر یہاں سے جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے تمتع عام طور پر کیا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کے نام ہے افراد، دوسری قسم ہے اس کا نام ہے تمتع، تیسری قسم ہے قران۔ حج افراد میں خالی حج کا احرام باندھا جاتا ہے، بس حج تک درمیان میں عمرہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، بس حج کے مہینوں میں آدمی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر حج ہی کرتا ہے، عمرہ اس کے بعد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں افراد۔ اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی، صرف مستحب ہوتی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے تمتع، حج تمتع۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ آدمی یہاں سے جاتے وقت پہلے عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ میں جا کر پہلے عمرہ کر لے، عمرہ کر کے پھر احرام کھول دے، پھر اس کے بعد حج کے قریب حج کا احرام باندھے اور پھر حج کر لے، اس کا نام ہے تمتع۔ اس میں درمیان میں آدمی کو موقع مل جاتا ہے آرام کرنے کا، اور عمرے کے بعد حج تک آدمی بغیر احرام کے آرام سے رہ سکتا ہے، اور درمیان میں جتنے چاہے طواف کرے اور مزید عمرہ کرنا چاہے تو عمرے کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ احرام مسلسل نہیں ہوتا، پہلے عمرے کا احرام ہوتا ہے، پھر عمرے سے فارغ ہو کر کے آدمی آزاد ہو جاتا ہے، پھر حج کے قریب حج کا احرام باندھ کر کے حج کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسری قسم ہے حج قران۔
تیسری قسم ہے حج قران. قران کے معنی آتے ملانا. تو حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ ہوتا ہے. جب آدمی نیت کرتا ہے حج کی تو اس میں حج کی بھی نیت کرتا ہے, عمرہ کرنے کی بھی نیت کرتا ہے. دونوں کی نیت کر کے لبیک کہتا ہے تو اس کے حج عمرہ دونوں کا ایک ہی احرام ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے پھر وہ یہاں سے جا کر کے عمرہ کرتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد بھی اس کا احرام نہیں کھلتا کیونکہ حج کا احرام باقی ہے. حج تک پھر بھی وہ احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے اور احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لاگو رہتی ہیں. اور حج کر کے پھر وہ دونوں کے احرام سے فارغ ہوتا ہے. اور اس طرح سے ایک ہی احرام سے اس کا حج بھی ادا ہوتا ہے اور عمرہ بھی ادا ہوتا ہے. اسے حج قران کہتے ہیں. ان میں حج قران سب سے افضل ہے. اس کے بعد حج تمتع کا نمبر ہے, وہ افضل ہے. اس کے بعد پھر حج افراد ہے. سب سے افضل قران, پھر تمتع, پھر افراد. عام طور پر چونکہ حج کرنے والے خواتین و حضرات حج تمتع کرتے ہیں, اس لیے اسی کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے سفر پہ روانہ ہوں گے تو آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے. اور اس میں عام طور پر میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ حج کے احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں, چاہے اپنے گھر میں چاہے ایئرپورٹ میں بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد. 2 رکعت نفل پڑھ لیں, مکروہ وقت نہ ہو. تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون پڑھ لیں, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں. دوسری کوئی سورت پڑھنا بھی بالکل جائز ہے. 2 رکعت نفل پڑھ لیں, اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر ابھی آپ عمرے کی نیت اور تلبیہ نہ کہیں, بلکہ آپ ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس کے بعد جب جہاز میں آپ بیٹھ جائیں اور جہاز اڑ جائے اور اڑ کر بھی تقریباً 1 گھنٹہ گزر جائے, اب آپ اپنا سر کھول لیں, اور سر کھول کر کے اگر سلے ہوئے کپڑے آپ ایئرپورٹ پر ہی بدل لیں یا اپنے گھر میں بدل لیں, سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام کی چادریں آپ وہیں بدل لیں تاکہ جہاز میں آپ کو نہ بدلنا پڑے, اور وہاں پہ ذرا دشواری ہوتی ہے بدلنے میں. تو نفل بھی پڑھ لیے آپ نے, سلے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے, اب صرف نیت اور تلبیہ کہنا باقی ہے. تو یہ کام آپ جہاز میں بیٹھ کر 1 گھنٹے کے بعد سر کھول کر کے اب آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں آپ کے رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھتا ہوں, آپ اسے قبول کر لیجئے, میرے لیے آسان کر دیجیے. اس کے بعد فوراً آپ لبیک پڑھ لیں, اور جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں گے 3 دفعہ پڑھیں گے, اور مرد حضرات جب بھی پڑھیں گے درمیانی آواز سے پڑھیں گے, خواتین جب بھی پڑھیں گی آہستہ آواز سے پڑھیں گی. اور اس کے بعد پھر یہ دعا درود شریف پڑھیں, درود شریف پڑھ کے یہ دعا کر لیں, اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں, آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. اس طرح سے آپ جہاز میں آپ نیت کر لیں. اب آپ کا احرام بن گیا, اور یہ عمرے کا احرام ہے آپ کا. اس کے بعد خواتین بھی ایسے ہی کریں کہ وہ بھی اپنے گھر میں یا ایئرپورٹ پر وہ نفل پڑھ لیں, لیکن ابھی عمرے کی نیت نہ کریں, وہ بھی جہاز میں جا کر کے بیٹھ جائیں. جب جہاز کو اڑے ہوئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جائے تو پھر وہ بھی اپنے چہرے کو کھول لیں, اور اپنے چہرے کے سامنے کوئی ہیٹ نما کوئی ایسی چیز لگا لیں جس میں نقاب چہرے سے دور پڑی رہے, تاکہ نام میرا مردوں سے پردہ بھی ہو جائے اور نقاب چہرے سے دور بھی رہے. اور پھر وہ بھی تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے, وہ بھی نیت کر لے, یا اللہ میں آپ کے رضا کے لیے عمرے کے احرام باندھتے ہوں, آپ اسے قبول کر لیجیے, میرے لیے آسان کر دیجیے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لے. باقی خواتین تو سلے ہوئے کپڑوں میں رہتی ہیں, ان کا تو بس یہ ہے کہ چہرہ سے کپڑا دور رہے, بس ان کا تو احرام کی پابندی یہ ہے. چپلیں بھی ان کی تو معمول کے مطابق استعمال ہو سکتی ہیں, جوتے ہیں تو جوتے پہنے رہیں. مرد حضرات ہوائی چپل پہنیں گے احرام کی حالت میں,
یا کوئی ایسی جوتا چپل پہنیں گے جس میں یہ ٹخنے کے اوپر والی جو ہڈی ہے، وہ پیر کی جو اوپر والی ہڈی ہے، پیر کے پشت والی جو ہڈی ہے، یہ بالکل کھلی رہنی چاہیے. جیسے کہ ہوائی چپل کے اندر عام طور پر یہ پوری ہڈی کھلی رہتی ہے، لیکن ہوائی چپل بھی اب دو قسم کی آ گئی ہیں. پہلے تو چائنا کی ایک ہوائی چپل آتی تھی جس کے اندر نیلے رنگ کی یا ہرے رنگ کی خالی پتلی سی پٹی ہوتی تھی. پہلے تو خالی وہ سب ایسی ہوتی تھی، لیکن اب وہ چوڑی پٹی والی بھی آ گئی ہے تو ہوائی چپل، لیکن اس کی جو پٹی ہے وہ بہت چوڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیر کی جو اوپر والی ہڈی ہے یہ اچھی خاصی چھپ جاتی ہے. جبکہ حالت احرام میں اس ہڈی کو کھلا رکھنا واجب ہے، اسی لیے مردوں کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام کے اندر. لہذا وہ موٹی پٹی والی کوئی چپل استعمال نہ کرے مرد حضرات میں سے. ہاں، پتلی پٹی والی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اور وہ بھی آسانی سے دستیاب ہے، ملتی ہیں، وہ استعمال کریں. تو مرد حضرات چپل پہن لیں، اور اس کے لیے اسپیشل جوتا بھی بنا ہوا آ رہا ہے جس کے اندر یہ ہڈی کھلی رہتی ہے اور ایڑی کی طرف تھوڑی سی رکاوٹ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور آگے صرف انگلیوں کے اوپر ایک پٹی ہوتی ہے. تو ایسے بھی جوتے آج کل دستیاب ہیں جو شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور سے زیادہ مفید ہیں، وہ استعمال کر لیں. لیکن خواتین کے لیے ہر قسم کا جوتا جائز ہے، اور وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں کے اندر ہی رہیں گی، اور اس طریقے سے ان کا بھی احرام بن جائے گا. اب خواتین سب کا عمرے کا احرام بن گیا بھائی. اب دونوں کی مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ بلا تاخیر اپنا اپنا کتابچہ لے لیں. مردوں کا کتابچہ ہے حج و عمرہ، اور خواتین کا کتابچہ خواتین کا حج. اس میں احرام کی حالت میں 3 قسم کی باتیں الگ الگ لکھ دی گئی ہیں. ممنوعات احرام، مکروہات احرام، احرام کی جائز باتیں، یہ الگ الگ لکھی گئی ہیں. اس کا آپ آج بھی مطالعہ کریں، کل بھی مطالعہ کریں، جانے سے پہلے بار بار مطالعہ کریں، اور احرام باندھنے کے بعد خاص طور سے مطالعہ کریں. اب مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی احرام باندھنے کے بعد جو باتیں حالت احرام میں ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں، بس اب آپ کو ان کو پڑھ کر تازہ کر لیں، اور پھر حالت احرام میں بطور خاص ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ ان سے نہیں بچیں گے تو کسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا، کسی صورت میں صدقہ واجب ہو جائے گا، کسی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے، لیکن آپ کا حج ناقص ہو جائے گا، آپ کا حج نامکمل ہو جائے گا. اس لیے ہم جا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا حج مبرور ہو، ہمارا عمرہ مبرورہ ہو، ہماری حاضری مقبول ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنی ممنوعات احرام ہیں یہ سب ناجائز ہیں حالت احرام کے اندر، ان کا ارتکاب ناجائز ہے، ان سے بچنا واجب ہے. نہیں بچیں گے تو بعض صورتوں میں دم واجب ہو جائے گا.